میرے پیارے لسنرز جو جہاں جہاں سے سن رہے ہیں، سب کو میرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج دسمبر کی ایک اور ٹھٹھرتی کہانی جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، امید کرتی ہوں آپ کو یقیناً بے حد پسند آئے گی۔ سیرا کو ہمیشہ سردیوں میں اونچے بلند بالا برفیلے پہاڑوں پر جا کر کیمپنگ کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ کریز تھا اس کو کیمپنگ کا۔ سیرا کی عمر 22 سال تھی، لیکن حرکتوں سے وہ کوئی 40 سالہ لگتی تھی۔ اتنی زیادہ میچور تھی اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی۔ بہت زیادہ ڈیرنگ، نڈر، بہادر، اور جو دماغ میں بات ٹھان لے اس کو کر رہنا ہے۔ سیرا کا منگیتر جوزف اس کی سعادت سے بے پناہ پریشان تھا۔ وہ یہی کہتا کہ تم بھری جوانی میں کیوں خود کو مارنا چاہتی ہو؟ اتنے اونچے پہاڑوں کو سر کرتی ہو، پھر وہاں کیمپنگ کر رہتی ہو، آخر تمہیں ملتا کیا ہے؟ نیچر۔ اللہ نے کتنی خوبصورت نیچر بنائی ہے اور ہمیں نیچر انجوائے کرنی چاہیے۔ تو تمہیں صرف سردیوں میں ہی جانے کو ملتا ہے کیا؟ تو اور کیا، سردیوں میں برف دگنی پڑتی ہے اور مزہ تو بالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہاں جو رات ہوتی ہے نا، مجھے اصل میں رات انجوائے کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ اسکیری نائٹس۔ وہ ہاتھ دبا دبا کر جوزف کو بڑے مزے سے بتا رہی تھی، اور جوزف مارے غصے کے سیرا کو دیکھا ہی جا رہا تھا۔ سیرا کی نانی بول پڑی کھانستے ہوئے، بیٹا اس کا یہ شوق ہے، جب سے اس کے ممی پاپا گزرے ہیں میں نے کبھی اس کو کہیں جانے سے روکا ہی نہیں، اور اب تم اس کے منگیتر ہو، تم اگر اس کو روک سکتے ہو تو میں بھی مان جاؤں گی۔ ارے جب آپ نہیں روک سکیں گرینی تو میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ جائے اپنی مرضی کرے، لیکن اب کی دفعہ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میں بھی تو دیکھوں آخر کو یہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر کس سے ملتی ہے، آخر وہاں ایسا کون سی رومانٹک جگہ ہے جو مجھے نہیں پتا اور یہ وہاں انجوائے کرنے جاتی ہے۔ جوزف سیرا کو دیکھتے ہوئے چھیڑخانی کر رہا تھا اور سیرا خوب ٹھٹے لے کر ہنس پڑی۔ ہاں تم بھی چلو، کیوں نہیں؟ پیروں میں دم رکھنا، باقی ہاتھ پکڑنا میرا کام ہے۔ ہاں بس اب زیادہ نہ اتراؤ، مانا کہ تم آگے چپے چپے سے واقف ہو، لیکن میں بھی کم نہیں ہوں۔ گرینی میں جانے کو تیار ہوں سیرا کے ساتھ، جوزف نے گرینی کے کندھوں کو دباتے ہوئے بولا، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ گرینی نے ایک دم گردن گھما کر بولا، بیٹا اپنی فیونسے کے ساتھ جانے کے لیے بھی تمہیں شرطیں لگانی پڑیں گی؟ اب نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اب کی دفعہ کیمپنگ میری مرضی کے مطابق ہوگی اور میں ہی سلیکٹ کروں گا کہ ہمیں اب کی دفعہ کون سی ٹھنڈی ٹھنڈی برف باری انجوائے کرنے کس ہل پر جانا ہے۔ مجھے منظور ہے، اب تم تیار رہنا جہاں میں تمہیں لے جاؤں۔ سیرا جوزف کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، کیا تم پہلے خود کبھی وہاں گئے ہو؟ ارے نہیں بھائی، لیکن مجھے وہ ہلز بہت پسند ہیں۔ کون سے ہلز کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو بہت زیادہ مشہور ہیں کہ وہاں وہ رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ وہی کریچر ان سنو مانسٹر۔ ایک دم سیرا ہنسنے لگی، کون سا سنو مانسٹر؟ ایسی کوئی کہانی نہیں، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، حقیقت میں مانسٹر ہوتے ہی نہیں۔ میں بھی 6 سال سے کوہ پیما ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ ہاں بھالو، بھیڑیے اور دیگر اگر کوئی جانور نکل آئے تو میں کہہ نہیں سکتی، لیکن یہ مانسٹر نہیں ہوتے۔ ہاں نہیں ہوتے، لیکن اب تو مجھے وہیں جانا ہے جو کہ اسکیری ہلز مشہور ہیں مانسٹر کے لیے، اور وہاں بڑے بڑے پیر بھی دیکھے گئے ہیں۔ چلو پھر تو ڈیل ڈن ہوئی، لیکن اگر ہمیں وہاں مانسٹر ملا تو پھر کیا ہوگا؟ گرینی ہنسنے لگی، پھر تم دونوں مانسٹر کے پیٹ میں ہنی مون منانا، ایسا کرنا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے لگے۔ گرینی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بھلا ہم ایسے کیسے؟ جوزف بھی یہاں وہاں نظریں کرنے لگا۔ سیرا شرمندہ ہو گئی، ارے بچوں میں مذاق کر رہی ہوں، ٹھیک ہے انجوائے کرو، آپ کی لائف ہے، لیکن اتنی خطرناک جگہ بیٹا
تم نے سیرا کے لیے ہی کیوں چنی ہے، ذرا مجھے بتاؤ گے؟ اب گرینی تھوڑی پریشان ہو گئی تھیں۔ جوزف نے آنکھ مارتے ہوئے گرینی سے کہا، گرینی آپ کو تو پتا ہے نا وہاں جو اتنا خوفناک مانسٹر پچھلے سال جو پورے کیمپنگ کے لوگوں کو کھا گیا تھا، آج تک ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملی۔ گرینی سمجھ گئی تھی کہ جوزف صرف اور صرف سیرا کو ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے تاکہ سیرا ڈر جائے اور ڈر کر بولے کہ مجھے نہیں جانا۔ لیکن سیرا بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے بولا اگر ایسی بات ہے تو وہ مانسٹر میرے ہی ہاتھوں مرے گا۔ جوزف، اچھا ایسا ہے تو پھر نکلتے ہیں۔ کب کی پلاننگ ہے؟ تھرسڈے نائٹ کی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پرسوں۔ اپنی فل تیاری رکھنا، اور میں جیسے ہی کار لے کر آؤں گا وہاں پر اپنا تمام سامان ڈالیں گے اور چلیں گے۔ گرینی پلیز آپ بھی چلے نا۔ ارے میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں، آپ دونوں انجوائے کرو۔ سیرا اب بہت زیادہ گہری سوچوں میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کیا واقعی میں مانسٹر ہوتے ہیں؟ حالانکہ کافی دفعہ یہ بات شائع بھی ہوئی ہے کہ مانسٹر جگہ جگہ وہاں پر دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے آنے جانے اور نکلنے بڑھنے کی اطلاع مخصوص طور پر کبھی نہیں ملی۔ لیکن کچھ ایسے واقعات اور شواہد ضرور ملے جو کہ کیپچر کیے گئے۔ اب سیرا کو بہت زیادہ تجسس ہونے لگا تھا کہ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے۔ وہ اب گرینی سے بات کرنے لگی، بیٹا جو بھی تمہیں مناسب لگے سامان اپنے ساتھ لازمی رکھ لینا، اور ہتھیار کے ساتھ ساتھ چاقو اور جو بھی تمہیں سمجھ میں آتا ہے رکھ لینا۔ دیکھو بیٹا میں ان چیزوں سے وابستہ نہیں، لیکن تم ہو، اور ہاں کچھ فریش میٹ بھی رکھ لینا، ہو سکتا ہے تمہارے یہ فریش میٹ کام آ جائے۔ ارے گرینی آپ کو پتا ہے کہ میں میٹ لور نہیں ہوں، لیکن تمہیں وہ فائدہ دیں گے۔ ایک طرف 3 سے 4 کلو فریش میٹ پیسز میں کیا ہوا گرینی نے گھر کا سیف رکھا ہوا لا دیا۔ یہ لو، یہ تم رکھ لینا، یہ کام آئے گا۔ مما یہ تو مجھے فش لگ رہی ہے۔ فش یا میٹ جو بھی ہے اس کو تم اب پیک کر کے رکھ لینا، اور ہتھیار بڑا سا چاقو اور ایک لائٹر، یہ بالکل نہ بھولنا۔ ماچس بھی رکھ لینا، اچھا، اور مٹی کا تیل بھی رکھ لینا، اور ساتھ ایک کپڑا بھی رکھ لینا۔ یہ کیا کیا رکھوا رہی ہیں آپ مجھ سے؟ یہ آپ ایک الگ چھوٹے سے بستے میں رکھنا جو آپ ہر وقت کیری کریں گی، باقی آپ اپنا جو سامان لینا چاہیں لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں بیٹا، لیکن میں تمہاری گرینی کم اور ماں زیادہ ہوں، فکر مند رہوں گی جب تک واپس نہیں آ جاؤ گی۔ اوہ یس مائی سویٹ گرینی، اینڈ آئی ریئلی لو یو فار آل دیز تھنگس۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ہے، آئی نو دیٹ۔ چلو اچھی سی نیند لو، اور 2 دن بعد اپنے سفر کی تیاری مکمل کر لینا۔ میں بھی یہ ہفتہ تمہارے لیے فکر مند رہوں گی، کیونکہ اونچائی پر تو نیٹ ورک بھی نہیں آتے۔ جی گرینی، لیکن جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کو اپڈیٹ کرتی ہی رہوں گی۔ یس آئی نو، میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، کیئرنگ اور لونگ۔ آہستہ آہستہ اب دونوں پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ جوزف جگہ جگہ سیرا کو ڈرا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی ہو، وہ چھوٹا سا ہل کس قدر برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور دیکھو اس برف کے پیچھے کتنا بڑا سا ہاتھ چھپا ہوا ہے نا۔ کیسا ہاتھ؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، دکھ نہیں رہا ہے فنگر پرنٹس۔ ارے بھائی کوہ پیما سیدھے سیدھے چلو، مجھے نہیں معلوم کس راستے پر کون سی ہلس پر لے آئے ہو۔ لونگ ہلس، لو ہل کہتے ہیں اس کو۔ اچھا تمہارے پیار کا جنازہ یہیں نہ نکل جائے کہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو، پیار کا جنازہ کیوں نکلے گا بھلا؟ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، 1-2 دن کی ٹرپ ہے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اگر نہیں مزہ آ رہا تو چلو واپس اترتے ہیں نیچے۔ نہیں چلو چلو۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر بڑی سی لائٹ لگا رکھی تھی، شام ڈھلنے کو تھی۔ اب یہیں بیگ رکھ کر یہیں کیمپ لگاتے ہیں، ابھی اور بھی چلنا باقی ہے، لیکن اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں اور کچھ کھا پی لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ماں بدولت کی مرضی ہو۔ کیمپ لگا لیا گیا تھا، اور ساتھ ہی آگ لگا کر اب دونوں
पास पास बैठ गए थे और एक दूसरे से घंटों बातें करते रहे थे। देखो सहरा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए इस हिल पर लेकर गया, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मुझे अपनी मर्जी की भी जगह ले जा सकती थी। नहीं, मैं पहले देखना चाहती थी। मैं हर जगह अपनी मर्जी से ही जाती हूँ। आज तक कभी जोसेफ तुमने मुझे कहा ही नहीं, और हो सकता है कि ये ट्रिप हमारी यादगार ट्रिप बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता आग अब मध्यम होने लगी थी। वो दोनों भी नींद के गश खाने लगे। चलो अंदर चलकर अब लेटते हैं, आराम करते हैं। सुबह सूरज निकलने के साथ ही हम मजीद आगे जाएंगे। सुबह हो गई थी। जोसेफ अब उसके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया था। सहरा, उठ जाओ, चलो शाबाश, और फ्रेश हो जाओ, ये कॉफ़ी पियो और हमें अब आगे निकलना है। सहरा आंखें मलती हुई उठी। उसने घूर घूर कर जोसेफ को देखा। क्या हुआ? मैं पहचाना नहीं जा रहा। मैं जोसेफ हूँ। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सहरा को न जाने एकदम क्या हुआ कि वो जोसेफ को पहचान ही ना सकी। नहीं, तुम ख्वाब नहीं देख रही। आवाज़ तो जोसेफ की है, पर तुम जोसेफ क्यों नहीं लग रहे? तुम इतने काले कैसे हो गए? मैं और काला? क्यों? फिर जोसेफ ने एकदम से अपने हाथों पर ध्यान मारा। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने हाथ अपना चेहरे पर फेर लिया था। हाथ अपना चेहरे पर फेर लिया तो काला कैसे हो गया? वो राख थी, मैं थोड़ा उससे खेल रहा था साइड में, और नई आग लगाई थी ताकि तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊं, और फिर न जाने मेरे चेहरे पर क्या खुजली सी होने लगी, तो क्या मतलब पूरा चेहरा काला कर लिया। अब दोनों हमारे ठट्टे लगाकर हंसने लगे और कॉफ़ी एंजॉय करने लगे। ये कितना और जाना है जोसेफ, कुछ आइडिया है किससे हम चले? आज हम मशरिक़ की ओर चलेंगे और अपना रूट चेंज कर लेंगे। ये जगह तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, लेकिन मशरिक़ की जानिब न जाने क्यों मेरा दिल माइल सा हो रहा है। और वहाँ तुम देख रही हो, पीली सुरमगी जैसी बर्फ़ लग रही है। हम वहाँ चलेंगे और ये एक पहाड़ के साथ सपाट सी वादी लग रही है। यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। सहरा और जोसेफ दूरबीन लगाकर जगह का मुआयना कर रहे थे। ठीक है, तो फिर शुरू की जाए ट्रैकिंग। ज़रूर, चलो अल्लाह का नाम लेकर आगे चलते हैं। इंशाल्लाह हमारी ये ट्रिप यादगार साबित होगी। और सुनो, आज रात हम यहाँ पर लास्ट नाइट स्पेंड करेंगे, ठीक है? मैं बियर भी रख कर लेकर आई थी। खूब एंजॉय करेंगे और सुबह होते ही हम वापस सो लेंगे। क्योंकि मेरी ग्रैनी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने ना चाहते हुए भी मुझे इजाज़त दी। जोसेफ एकदम पैर पटकने लगा। कम अज़ कम एक रोज़ और, इससे पहले तो मैं वापस नहीं जाने वाला। 3 नाइट्स स्टे, यही मैंने दिल में तय किया था, और हमारा ये 3 नाइट स्टे ही होगा। एक दिन और से ही ग्रैनी को कुछ नहीं होगा। तुम देख लेना, वो अल्लाह के फजल से हमें ठीक ही मिलेंगी। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब मंजिल के जानिब बढ़ने लगे थे। अचानक मौसम ने बदलाव लिया और धुंध छाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ालाबारी शुरू हो गई थी। तेज हवाएं चलने लगी थीं। जोसेफ और सहरा एक दूसरे को देखकर घबरा गए कि ये क्या हो गया। अभी तक तो स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुआ था, और अभी दूर दूर तक हमारे नॉलेज में भी नहीं था कि स्नोफॉल होने जा रहा है। ये अचानक मौसम चेंज हो गया। देख तो रही हो कि नेचर बदल रही है। हो सकता है कि ये नेचर ने ही प्लान किया हो हमारे लिए। तुम्हें मालूम है ना कि मुझे स्नोफॉल देखने का कितना शौक रहा है। हाँ जोसेफ, आई नो, बट हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हो सकता है, और यहाँ तो नेटवर्क भी काम नहीं करते, और हमने यहाँ आने से पहले सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। खामोशी से आते बने।
مجھے نہیں معلوم تھا کہ سنو فال اسٹارٹ ہو جائے گی۔ گشت پر ہیلی کاپٹر تو ابھی تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہاں دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، چلو چلتے ہیں آگے، انجوائے کریں گے۔ لیکن دیکھو اگر موسم زیادہ خراب ہو گیا تو ہم صبح ہوتے ہی واپس ہو لیں گے، لیکن اپنی دل کی خواہش پوری ضرور کریں گے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جگہ جگہ راستہ بناتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، تھکے ہی نہ تھے۔ اب ایک سپاٹ راستہ شروع ہو گیا تھا اور ساتھ لگی پہاڑی حد نگاہ تک اونچی تھی۔ ہمیں یہاں کچھ دیر بیٹھ جانا چاہیے، یہ پہاڑ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ چاروں طرف برف سے ڈھکا ہوا ہے اور سپاٹ راستہ اس طرح گول گھومتا ہوا اوپر جا رہا ہے۔ یقیناً اوپر کچھ خاص ہوگا، یہ مانو ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، رنگ روڈ۔ کیا مطلب رنگ روڈ؟ ارے کچھ نہیں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم اسی پر چلتے ہوئے اوپر چلیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ جگہ جگہ جھاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، انہیں دور دوربین سے بھالو نظر آیا۔ وہ دیکھو جوزف، بھالو۔ ہاں، یہ ہماری طرف نہ آ جائے کہیں۔ کیوں؟ میں ایک بات بتانا بھول گئی تمہیں۔ کون سی بات؟ دادی نے مجھے ایک ایکسٹرا بیگ دیا تھا، اس کے اندر فشز ہیں، کچھ گوشت۔ ارے ایسا نہ ہو یہ خوشبو سونگھتے ہوئے ہم تک آ پہنچے اور ہم دونوں کی ہی تکہ بوٹی اڑا دے۔ اب کیا کرا جائے؟ اس بیگ کو پھینک دیا جائے۔ کیوں پھینک دیا جائے؟ ہم اس کو کھا لیں گے، جتنا ہوگا کھا لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ ہاں، یہ ترکیب بھی اچھی ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ بھالو اپنے مگن میں گم آگے جا رہا تھا اور یہ پیچھے کے جانب بیٹھے تھے، بے فکری سے اب آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے انہوں کو آگے ایک عجیب و غریب پیر دکھائی دیا۔ رکو جوزف، یہ دیکھو غور سے، یہ 3 انگلیاں، اور یہ دیکھو، یہ واقعی میں کسی کا پیر ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہم دونوں اسی کے اندر کھڑے ہیں، ہوش میں تو ہو۔ یہ خود دیکھو نا، یہ دیکھو 3، یہ جسے بطخ کا پیر ہوتا ہے۔ بطخ؟ جوزف اتنا ہنسا کہ یہاں پر ڈائناسور کی جگہ بطخ گھوم رہی ہے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب پیر کا اینگل دیکھو۔ ہاں پر یہ پیر نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا پیر۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ہم دونوں اس کے اندر چل رہے ہیں۔ سوچا ہے کبھی اتنا بڑا پیر یہاں پر ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ؟ آگے چلتے چلتے ایک اور قدم انہیں دکھائی دیتا ہے۔ اب جوزف نے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے دبا لیا تھا کہ یہ ہم واقعی میں کہیں اس اسنو مانسٹر کی جگہ تو نہیں آ گئے۔ اتنا بڑا اسنو مانسٹر، ہمیں فوراً واپس اتر جانا چاہیے۔ دیکھو سیرا، میں تو تمہیں وہاں چھڑ رہا تھا اور گرینی کو میں نے آنکھ ماری تھی، میں مذاق کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اسنو مانسٹر ہوتے ہیں، لیکن کبھی یقین نہیں کیا۔ میں یہاں نہیں رک سکتا، چلو۔ یہ آگے کی جانب گیا ہے اور اس کے اوپر بھی برف پڑی ہے، یقیناً یہ قدم تازہ نہیں ہے۔ سہرا بھی اب بہت فکر مند ہونے لگی تھی۔ وہ سوچنے لگی، اگر واقعی میں گرینی کی بات سچ ہے تو کیوں نہ میں یہ ٹرک آزماؤں۔ سہرا نے فوراً اپنے کندھوں سے بیگ اتارا اور اس بیگ کے اندر سے چھوٹا بیگ نکال لیا تھا۔ اب اس نے جو حرکت کی وہ جوزف دیکھ رہا تھا۔ سہرا نے تمام فش اور میٹ نکال کر اکٹھا کر دیا، اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا اور ساتھ لائٹر سے آگ لگا دی تھی۔ چلو جوزف، ہمارا کام ہو گیا، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس گوشت کی خوشبو سے بھالو تو کیا، بھیڑیے تو کیا، اور وہ مانسٹر ضرور ادھر آئیں گے اور ہم آرام سے اب نیچے اتر جائیں گے۔ اور دیکھو جوزف، ہمیں رکنا نہیں ہے، جتنا تیز ہونا ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی تمام ہیوی چیزیں اب سائڈ میں پھینک دی تھیں۔ ان کے پاس صرف اور صرف ہتھیار اور
ٹریکنگ رسی تھی، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ دونوں اللہ کا نام لے کر اب نیچے کی جانب تیز تیز اترنے لگے تھے۔ آگ لگتے ہی فش اور میٹ کی خوشبو نے چاروں طرف سب کے نتنے کھول دیے تھے۔ دائیں بائیں جانب سے آتی ہواؤں کے اندر ایک عجیب سی خوفناک آواز اور چنگھاڑ نے ان کے قدم روک دیے تھے۔ دیکھا جوزف، میں نہ کہتی تھی کہ یہاں یہ جگہ ٹھیک نہیں، اور وہ پیر اسی سنو مونسٹر کے ہیں۔ اب ہم کافی آگے آ گئے ہیں اور اس کے نتنوں سے اب اس گوشت کی خوشبو ٹکرائی ہے۔ وہ یقیناً وہاں جائے گا اور ہم اب آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ جوزف نے سیرا کو تھینک یو بولا اور کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی تمہیں اسنو فال پر آنے کا نہیں کہوں گا اور ان خوفناک پہاڑیوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر یہ خوفناک مونسٹر رہتا ہے۔ ہم نیچے جا کر سیکیورٹی کو لازمی اطلاع کریں گے اور میں جانتا ہوں کہ وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے ہمارا زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے۔ وہ ساتھ ساتھ تیزی سے سلائیڈنگ کرتے ہوئے اتر رہے تھے کہ اچانک انہیں وہ آواز اب بہت نزدیک سے سنائی دی، اور یہی نہیں، دور سے آتی برفیلی بھیڑیوں کی آواز بھی اب قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں برفیلے بھالوؤں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں حیران ہوں جوزف کہ گوشت ان کو کتنا پسند ہے۔ شکر کرو تمہاری گرینی نے ہماری جان بچا لی، ورنہ یہ ہمارا گوشت سونگھتے ہوئے ہمیں ہی دھر لیتے۔ وہ اب اس خوفناک حصے کو چھوڑ کر وہیں پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے رات اسٹے کی تھی، لیکن اب وہ وہاں رکے نہ تھے کیونکہ مونسٹر کے بڑے بڑے قدم وہ دیکھ چکے تھے۔ ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم نہ جانے کہاں۔ وہ بالکل نہ رکے اور بہت تیزی سے نیچے کی جانب اتر رہے تھے، کیونکہ چڑھتے ہوئے جو انہوں نے رسیاں ٹریکنگ میں پھنسائی تھیں وہ انہی کا سہارا لیتے ہوئے بہت تیزی سے نیچے اتر رہے تھے۔ انہوں نے یہ سفر لگ بھگ 4 گھنٹوں میں مکمل کیا۔ اوپر نہ جانے کیا ہوا وہ نہیں جانتے، لیکن جو بھی تھا بہت برا تھا۔ وہ کار میں بیٹھے بہت تیزی سے سناٹے بھری ویران جگہ چھوڑ کر ہائی وے پر آ گئے تھے۔ سیرا اور جوزف پل بھر کو ٹھہرے۔ دوربین دینا ذرا، یہ لو۔ کار سے اتر کر اب دونوں دوربین لگائے ان ہلز کو دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی جسے وہ چھوڑ آئے تھے۔ انہیں وہ جگہ دوربین میں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی زندگی باقی تھی اور گرینی کا دیا ہوا سامان سیرا کی عقل لڑایا اور ان کے کام آیا، ورنہ سیرا اور جوزف تو محبت اور پیار میں گم آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ 3 نائٹ کا اسٹے ان کے لیے خوفناک ہونے جا رہا تھا، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ مثال یہاں ان پر لازمی فٹ ہوتی ہے۔ لسنرز، آپ ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی۔ شکریہ۔